یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع میں جھک جاؤ، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ وہ چند بڑی عبادات کو ادا کرنے سے پورا نہیں ہوتا، نماز، روزہ، زکوٰۃ یا صدقات یا حج، یہ پوری عبادات نہیں ہیں، بلکہ پوری عبادات کا ایک حصہ ہے۔ اپنی پوری زندگی کو، گھر کی ہے، باہر کی ہے، بازار کی ہے، سیاست کی ہے، معیشت کی ہے، معاشرت کی ہے، تہذیب کی، تمدن کی، پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے عبادت، خواہ وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ پھر تاکید کے طور پر فرمایا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کام وہی ہو سکتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں عطا فرمایا۔ نیکی اور بھلائی کا معیار ہم نے مقرر نہیں کرنا، جس نے اپنے نبی کو اختیارات عطا فرمائے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا تم فلاح پا جاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا کر دو۔ جب ہم جہاد کا لفظ پڑھتے یا سنتے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں وہ لڑائی، وہ جنگ آ جاتی ہے جو مسلمان غیر مسلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ حالانکہ جہاد کا لفظ اور اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جہاد کے معنی سے لڑائی بھی نہیں ہے، اور جہاد سے لڑائی باہر بھی نہیں ہے۔ جہاد کا معنی ہے جد و جہد، کوشش، سعی، یعنی حق کو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے گی، جو جد و جہد کی جائے گی، اسے جہاد کہا جائے گا۔ اور سب سے بڑا جہاد جو انسان کرتا ہے وہ اس کا اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے خلاف ہے۔ انسانی خواہشات لامتناہی اور غیر مختتم ہیں، یہ ختم ہونے کو نہیں آتی، ایک خواہش پوری کرو دوسری آگے آ جاتی ہے۔ خواہشات کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رجعتم یا قدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ او میرے صحابہ، میرے دوستو، تم ایک چھوٹا جہاد چھوڑ کر بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔
صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم کفار کے خلاف تلواریں چلا رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے اور خود درجہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم چھوٹا جہاد چھوڑ کر بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ آپ نے فرمایا جب تم دشمن کے سامنے کھڑے تھے، تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے کھڑا تھا، تمہیں معلوم تھا یہ دشمن ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے۔ اب وہ جہاد چھوڑ کر تم جب گھر میں آ گئے، اب تمہارا نفس، تمہاری خواہشات، تمہاری ضروریات، بیوی اور بچے، یہ سب کے سب ان سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے۔ کہیں تمہاری اپنی خواہش آگے آئے گی، کہیں بچوں کی خواہشات آئیں گی، کہیں بیوی کی آئے گی، کہیں دنیا کی آئے گی، لہذا اب تمہیں 24 گھنٹے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔